اسلام ایک مکمل دین ہے جس میں مرد اور عورت کو مکمل اہمیت دی گئی۔ اگر مرد کو باپ، بھائی، بیٹا اور شوہر کے روپ میں متعارف کروایا تو عورت کو ماں، بیٹی اور بیوی کا مقام بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل جب عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں رہتے تھے، جب اس معاشرے میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا معاشرے میں مقام واضح کیا۔ عورت کو ماں کے روپ میں متعارف کروایا تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، بیٹی کے روپ میں کروایا تو اس کو گھر کی رحمت قرار دیا۔ ایسا کہنا غلط نہیں کہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے 1400 سال قبل ہی عورت کا مقام واضح کر دیا، اس عورت کو گھر کی زینت قرار دیا اور اس کے حدود کا تعین کر دیا۔ اللہ نے عورتوں کے حقوق کو متعین کر دیا۔ اسلام نے عورت کو عزت بخشی۔ مغرب نے تو عورت کو پاؤں کا جوتا بنا دیا۔ عورت جس بھی روپ میں ہو دل کے قریب ہے۔ مردوں میں سب سے خوبصورت حضرت یوسف اور عورتوں میں سب سے خوبصورت اماں حوا کو بنایا، جن کو پہلے دن عزت سے پیدا کیا، پردوں میں بٹھا کر پیدا کیا، پھر بیٹی کا مقام دیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے 3 بیٹیوں کی شادی کر دو، جنت واجب ہو جائے گی۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں، تو آپ نے فرمایا 2 کی شادی کر دو تو جنت واجب ہو جائے گی۔ تو صحابی رسول نے عرض کی کہ اگر 2 بھی نہ ہوں 1 ہو، تو فرمایا 1 بیٹی کی شادی کر دو تو جنت واجب ہو جائے گی۔ یہی بیٹی جب بہن بن جاتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں عطا فرمائیں اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اب یہ بہن بیوی کے روپ میں ڈھلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور ایک جگہ آپ نے ایسا فرمایا کہ جو مسلمان چاہے کہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے تو وہ 2 کام کرے، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے اور ایک اپنی بیوی سے سلوک اچھا کرے۔ اور پھر بیویوں کو اس پہ سمجھایا، یعنی توازن قائم کیا اور فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خاوند کو سجدہ کرے۔ یہ اسلام ہے جو اپنے ماننے والوں کو مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے، زندگی میں ہر شے کی اہمیت کو وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے جس عورت نے 5 نمازیں پڑھیں، رمضان کے روزے رکھے، خاوند کی اطاعت کی اور بدکاری نہ کی، تو جب وہ آئے گی تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا جدھر سے چاہے چلی جا، جنت تیرے لیے حلال ہے۔ یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور میں سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں کی پکار آتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز کو توڑ دیتا۔ آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی۔ میں نے پوچھا کہ یہ تلاوت کون کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا وہ تو مدینے میں ہے، ابھی حیات ہے۔ تو ان فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ نے خوش ہو کر انہیں حکم دیا ہے کہ قرآن پڑھو اور ساری جنت کو سناؤ۔ بے شک دین اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے اور اس نے عورت کی عزت والا مقام عطا کیا۔ شکریہ۔